اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء. میرے دیس میں حیا کو کس نے تار تار کیا؟ میرے دیس کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے؟ ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کے گردن میں لوگوں میں سچے کتنے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں میں دیانتدار کتنے ہیں؟ ایک بہت بڑے چینل، میں ہاتھ جوڑ کے اینکر بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے. میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو. کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا. تو جو بھی میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. اور مولانا طارق جمیل صاحب سے درخواست ہے کہ آئندہ جب وہ ایسی بات کریں تو نام ضرور لیا کریں. سب کے بارے میں غلط فہمی پھیلانا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور انہوں نے آج جو باتیں کی بڑی اچھی بات ہے. یہی باتیں وہ 90s میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کی کابینہ کے اجلاس میں بھی وہ جاتے تھے، وہاں پر بھی وہ اسی طرح خضوع و خشوع سے باتیں کرتے تھے، اور وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی وہی باتیں کرتے تھے جو آج کل وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں. میں اس پہ زیادہ مولانا صاحب آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ معذرت کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ہم سے معذرت کی نا. لیکن ہم تو اتنے اہم لوگ نہیں ہیں. آپ نے کہا کہ پوری قوم جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے، جھوٹے لوگ ہیں. اور میڈیا پہ ایک مالک جو ہے ٹی وی چینل کا، اس نے کہا کہ اگر میں نے جھوٹ ختم کر دیا تو پھر میڈیا ہی ختم ہو جائے. مولانا طارق جمیل صاحب بہت بڑے ہیں یار، انہوں نے اس طرح وہ گئے اور انہوں نے معافی مانگ لی. مجھے کسی کو تھوڑی جسٹیفائی کرنا ہے کہ یار میں نے یہ بول دیا اور حامد میر کل کھڑا ہو جائے مجھ سے معافی مانگو. دفعہ ہو یار. شیم. حامد میر should be ashamed of what he has done and he thought that he was doing it for the right. السلام علیکم. وَتُ عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُ ذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت. اور بے شک بے عیب اور مکمل ذات صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. کئی دن سے ویسے مختلف حلقوں میں مولانا طارق جمیل صاحب کی ایوان وزیر اعظم میں میڈیا کے نامور اینکرز کی موجودگی میں کی جانے والی بات اور نصیحت، اور پھر اس گفتگو پر ان اینکر سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے پر اس وقت کافی بات ہو رہی ہے. کوئی اس کو میڈیا کی طاقت سمجھ رہا ہے کہ جس نے مولانا طارق جمیل کو معافی پر مجبور کر دیا، اور کوئی اس کو مولانا صاحب کی اعلیٰ ظرفی سمجھ رہا ہے کہ غلطی کا احساس ہوتے ہی انہوں نے معافی مانگ کر مثال قائم کر دی. سوال یہ ہے کہ آخر مولانا نے کیا ایسا غلط کہہ دیا؟ کیا ہم اچھے انسان، اچھے مسلمان ہیں؟ کیا ہم بحیثیت قوم اخلاقی زوال کا شکار نہیں؟ کیا ہم اسلام کے بتائے ہوئے راستے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا رمضان میں ناجائز منافع کے لالچ میں ہم ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ اور مصنوعی مہنگائی نہیں کرتے؟ کیا کرونا کی وبا کے دور میں ہم نے ماسک، سینیٹائزرز، ادویات مہنگی نہیں کی؟ کیا رشوت کی گرم بازاری، اربوں روپے کی لوٹ مار ہمارے نظام کا حصہ نہیں ہے؟ کیا جھوٹ، مکر و فریب، عیاری اور دغا بازی ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں ہے؟ اگر یہ سب ہے تو پھر مولانا طارق جمیل نے ایسا کیا کہہ دیا کہ ان کو معافی مانگنا پڑی؟ یہ مسئلہ سچ کا نہیں ہے. ہاں، یہ مسئلہ اپنے اپنے سچ کا ضرور ہے، چونکہ یہاں سچ صرف وہ ہے جو دوسروں کے بارے میں بولا جاتا ہے، باقی سب تو فرشتے ہیں نا. مولانا سے غلطی یہ ہوئی کہ غلط وقت پر غلط لوگوں کے سامنے صحیح بات کہہ دی. مولانا کی غلطی یہ ہے کہ ان کو آئینہ دکھا دیا جو سب کو آئینہ دکھانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اسی لیے مولانا کی بات کے خلاف سب ایک ہو گئے، اور مولانا کی چوٹ کے شکار تمام ٹی وی اینکرز پروگراموں میں ایک دوسرے کے درجات کو بلند کرنے میں لگ گئے. نہ کسی کو لفافے کے الزامات یاد آئے، نہ ہی پراپرٹی ٹائکون کی خوشامدی پروگرام، نہ ہی کسی کو ملکی مفاد کو نقصان پہنچاتی رپورٹنگ یاد آئی، اور نہ ہی سنسنی پھیلاتی بے بنیاد خبریں. بس مولانا کو معافی مانگنا چاہیے، اور مولانا نے معافی مانگ لی. اب پتہ نہیں ہے مولانا طارق جمیل کی بے بسی ہے یا میڈیا کی بے حسی، یہ سچ کی شکست ہے یا جھوٹ کی فتح. لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں اور مانتی بھی ہوں کہ وہ سب جو آج مولانا سے معافی منگوا کر خوش ہو رہے ہیں نا، یہ معافی ان کے لیے خوشی کا شادیانہ نہیں، بلکہ یہ معافی ان کے لیے شرم کا تازیانہ ہے. خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، طارق جمیل نے کچھ غلط نہیں کہا. تم جھوٹے ہو. اگر تم جھوٹے نہیں ہو تو آج اپنے شو میں بیٹھ کر بولو کہ اس چینل کا مالک جس کا تو پالتو کتا ہے وہ حرام کھاتا ہے. نیم برہنہ عورتوں کو چینل پہ بٹھا کے نچانا حرام ہے. بول اپنے چینل پہ آ کے. بے پردہ بےہودہ عورتوں کو بٹھا کے ان سے پورے شو کروانا، گندی گندی جگتیں مروانا، بےہودہ ایڈز چلانا، ڈرامے میں بےہودگیاں کرنا حرام ہے. بول اپنے چینل پہ آج. تو نہیں بول سکتا کیونکہ تو بے حیا ہے، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے. طارق جمیل صاحب نے پوری قوم کو نہیں کہا، انہوں نے تم جیسے چند ایک کو کہا ہے بے حیا. تجھے میں ابھی بتاتا ہوں، تو آج ٹک ٹاک پہ جا کے تلاوت کر کے ویڈیو ڈال، دیکھ کتنے لائک آتے ہیں، کتنے ویوز آتے ہیں.
साथ में अपनी किसी रिश्तेदार को लाके नचा और फिर डाल तू देख, तुझे मिलियंस में लोग देखेंगे। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस कौम में ये हो रहा है, ये बेहयाई हो रही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तुम लोगों को बस बात चाहिए होती है। अरे भाई सिंपल सा फंडा है, कोई आदमी आके ये कहता है कि कौम में बेहयाई है, तो बुरा किसको लगेगा? जो बेहया होगा। जो हयादार, जो गैरतमंद होगा वो हाँ में हाँ मिलाएगा कि है भाई हो रही है यहाँ पे, मैं भी इसके खिलाफ हूँ। अबे इन सब की बाजियां, कोई तो होस्ट है, कोई एक्टरें हैं, किसी की छोटी बहन फैशन डिजाइनर है, ये सब बेहयाई के खिलाफ बात कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि इनका खानदान ही सारा बेहयाई के अंदर घुसा होता है। ओ लानतियों, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर आज़ादी राय का हक है तमाम सहाफियों को, तमाम टीवी चैनल्स को, तो मौलाना तारिक जमील साहब को आज़ादी राय का हक क्यों नहीं है? क्यों उनके एक हदीस बयान करने पे उनको माफी मंगवाने का कहा गया? किस लहजे में और किस तरीके से एक आलिम दीन से बात की गई टेलीविजन स्क्रीन पे? आज वो सारी सेलिब्रिटीज कहाँ हैं जो मौलाना तारिक जमील साहब के साथ क्लेम टू फेम करती थी, उनके साथ बैठ के रमजान ट्रांसमिशंस करती थी, उनके साथ बैठ के तस्वीरें खिंचवाती थी महफिलों में, उनके कदमों में बैठी होती थी? आज वो अपनी पावर क्यों नहीं सोशल मीडिया की यूज कर रहे? कहाँ है हमारी सारी सेलिब्रिटीज जो तस्वीरें लगाती थी उनके साथ? आज क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं हैशटैग लगा रहे वी आर सॉरी मौलाना? मौलाना साहब हम सॉरी हैं, हम आपसे माजरत ख्वाह हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि एज ए नेशन ही हम बड़े बेकार लोग हैं।